بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام کے شریک مہمانوں سے میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں بہت ہی قابل احترام علامہ وقاص علی خالد صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ مفتی صاحب، آپ سنائیے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے نوجوان اسکالر معزز مہمان صاحبزادہ قاسم رسول صاحب، جن کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو بات چل رہی ہے استخارہ کی، اور استخارہ خیر ہے، اور خیر بانٹنے کے لیے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ پروگرام ہم لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم وظائف سے آپ کو خیر کا جو ہے وہ پیش خیمہ بن سکیں آپ کے لیے، اور خیر جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں، خواہ وہ وظائف کی صورت میں ہو، خواہ اچھے مشوروں کی صورت میں ہو، خواہ دعاؤں کی صورت میں ہو، خواہ پھر ایسا ہو کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ سے جب رابطہ نہیں بھی ہوتا تو آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے کیونکہ ہم آپ کو نہیں جانتے، اور وہ جو دعا ہوتی ہے اس میں صرف ایک چیز جو ہوتی وہ کارگر ہوتی ہے کہ ایمان کا رشتہ، کیونکہ فرمایا کہ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی۔ ہم نہیں جانتے آپ کون ہیں، آپ نہیں جانتے ہم کون ہیں، ہمارا آپ سے تعلق نہیں ہے، آپ سے جو ہے وہ کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن رابطے نہ ہونے کے باوجود ایمان کا رشتہ ایسا ہے جو اللہ کی محبت کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ باندھ کے رکھتا ہے، اور پھر ہم آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، التجائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں صدائیں بھی کرتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعاگو ہوتے ہیں، اور جو نہیں رابطہ کرتے ہم ان کے لیے بھی دعاگو ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو جس کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جیسی آپ نے گفتگو پہلے فرمائی ہے، استخارہ خیر طلب کرنا، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی بیماری ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں، اس کے باوجود ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں مگر اس کی طبیعت سنبھلتی نہیں ہے اور وہ پریشان رہتا ہے، اور ایسا سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ زندگی میں وہ جو چستی ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دیتی ہے، تو اس مریض کو چاہیے کہ جس کے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں، جس کی رپورٹ دیکھیں، جب رپورٹ آتی ہے اور اکارڈنگ ٹو رپورٹ ہی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب اس کو کون سا مرض ہے اور اس کو کون سی میڈیسن دینی ہے۔ رپورٹس جب کلیئر آئیں، ڈاکٹر کتنے تو یہی کہنا ہے کہ اب آپ کی رپورٹ کلیئر ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، آپ یہ اپنی ڈائٹ پلان کر لیں۔ تو ایسے جو مریض کے لیے، ایسے شخص کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ بااعتماد کسی عالم سے اور کسی شیخ سے وہ رجوع کرے، اس کے پاس جائے، اس سے ملاقات کرے، یا ہمارے اس پروگرام میں کال کر لے تو اپنا جو مسئلہ ہے وہ پیش کریں، پھر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ آیا اس شخص پہ کیا معاملات ہیں۔ جی 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 جی، بڑی ہی خوبصورت بات کی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہیں، جنہیں ہم عام زبان میں مابعد الطبیات کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، یا جنہیں انگلش میں میٹا فزکس کہا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لیبارٹریز جو ہیں وہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیبارٹریز میں وہ امراض آ نہیں سکتے، لیبارٹری سے آپ جتنے مرضی ٹیسٹ کروا لیں آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ اس کی لیبارٹری استخارہ ہے۔ جی جی، بہت خوبصورت بات کی، بہت ہی خوبصورت۔ دنیا کی مرضوں کے لیے لیبارٹری ہے، اور روحانی ان معاملات کے لیے جو لیبارٹری ہے وہ استخارہ ہے۔ اگر آپ پہ جو ایسا معاملہ ہے وہ آئے گا تو پھر آپ کے استخارے کے مطابق آپ کا حل کیا جائے گا۔ جی، بلکہ میں یہ خود ایک لیبارٹری ہے۔ آج کے پروگرام کے متعلق میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج کے پروگرام کا سب سے قیمتی جملہ جو مجھے پسند آیا، یا آگے بھی انشاءاللہ سب سے قیمتی رہے گا، وہ یہ ہے کہ روحانی امراض کی لیبارٹری استخارہ ہے، اور یہ وقاص علی خالد صاحب نے بات کر کے میرے دل کو خوش کر دیا، اور انشاءاللہ ہم اس سنت عمل کو آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے پہلے مہمان کون ہمارے ساتھ ہیں اور وہ کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ایسا ہے کہ مجھے جو ہے نا میرا بی پی لو ہو گیا تھا بالکل،
अच्छा और 6 महीने से मैं 4 में पढ़ा हूँ। मैंने आप लोगों से पहले भी बात की है, मेरे प्यारे सुपरवाइजर। तो मेरा जो है ना, मैं चल नहीं सकता हूँ। ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरी टांगें जो है बहुत वीकनेस है। आप लोगों ने मुझे एक पहले वो इतना करने पढ़ने के लिए दिया था, तो वो तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी जो स्थिर है अभी जो है ना, मेरी बीमारी वैसी की वैसी है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। चलें तो इसके लिए मुझे कुछ दे ऐसा जिससे मैं ठीक हो जाऊँ। चलें जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल मेरी वालदा का नाम है, अजीजा भी। और उम्र? मेरी एज है तकरीबन 62-63 के लिए। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा और आपको जो वज़ाइफ तालीम की है आप वो भी जारी रखें, और हम अल्लामा वकास अली खालिद साहब से आपके मुतालिक रहनुमाई लेते हैं कि कैसे आपको जो है वो आप रहनुमाई करते हैं आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। बीपी लो रहता है तो मेडिसिन भी ऐसी आ चुकी हैं कि उसको आप इस्तेमाल में लाएं। बीपी के लिए एक जो कि टैबलेट इंसान जब डेली खाता है तो वो मामला ठीक रहते हैं। तो आपको जिस उम्र के हिस्से में आप पहुंच चुके हैं, जब इंसान 60+ हो जाए मुफ्ती साहब, तो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं बीमारियों के हवाले से। तो एक उम्र का भी तकाजा हो जाता है। अल्लाह पाक आपको शिफाए कामिला अता फरमाए। मेडिसिन का इस्तेमाल भी करें और सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़ के नीम गर्म पानी पे आप दम करके सुबह और शाम 2 दफ़ा ये अमल करें। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। सूरह फातिहा ये पढ़ के 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें और उस पानी को आप पी लें, सुबह भी और शाम को पी लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको तंदरुस्ती और शिफा अता फरमाए। अपना ख्याल भी रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि जो बीपी के जो पेशेंट हैं उनके लिए जो चीज़ें हैं कि उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, खाने में भी, चलने में भी और मामलात में जी। तो अल्लामा वकास अली खालिद साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे और आपको अमराज से शिफा के लिए सूरह फातिहा तालीम फरमा रहे थे, और सूरह फातिहा जो है वो अमराज से शिफा भी है, कुरान मजीद का इब्तदाई सूरा भी है, और इतनी शिफा है इस सूरा के अंदर कि अल्लाह और बंदे के माबैन मुश्तरक सूरत है। इसके बहुत से नाम हैं, इसको मुफस्सिरीन ने बहुत सी तरीक़ों से लिखा हुआ है। तो अगर आप यकीन से पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपका मसला ज़रूर हल होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जब आप वज़ाइफ करते हैं तो आप दवा छोड़ दें और सिर्फ दुआ पे इक्तफा करके बैठ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने दवा भी लेनी है और आपने दुआ भी करनी है, अज़कार भी करने हैं, क्योंकि दवा और दुआ दोनों ही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बल्कि मैं किसी मकाम पर पढ़ रहा था, सुनन नबी दाऊद बाब तिब के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने अपने किसी सहाबी के सीना के अंदर दर्द हुआ और सीने में दर्द हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फ़लाँ शख्स के पास जाओ, और वो यहूदी था, अल्लामा साहब यहूदी था, कलदा उसके नाम के आखिर पे गालिबन आता था, तो वो यहूदी था, उसके पास भी जाओ। फिर फरमाया कि उसे चाहिए, ये नहीं कहा कि मैं, उसे चाहिए कि तुम्हें अजवा भी दे और साथ में अपना जो है वो तिब का कोई काम भी करे। तो इसलिए मुआलिज के पास जाना तो एक सुन्नत रसूल है, और अल्लाह के नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार आप होने के बावजूद बजाते खुद अपने सहाबी को किसी तबीब के पास भेज रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि तिब जो है ये भी अल्लाह के नबी की जो है वो सुन्नत से इसके नताइज और इसके दलाइल मिलते हैं। लेकिन हमारे मुआशरा का ये अलमिया है कि या तो हम सिर्फ डॉक्टर्स की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के दामन को छोड़ देते हैं, या फिर जो है वो हम बिल्कुल वज़ाइफ और रूहानियत की तरफ चले जाते हैं और मादियत से किनारा कशी कर लेते हैं। मादियत भी और रूहानियत भी दोनों निज़ाम अल्लाह के हैं और अल्लाह ने दोनों के अंदर तासीरात रखी हैं। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं लाइबा बात कर रही हूँ जिला ननकाना से। जी लाइबा बहन बोलिए। मेरा ना पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, क्या मैं बुक लेके बैठती हूँ तो मेरा दिल नहीं करता, मैं फिर बंद कर देती हूँ। ठीक है, वालिदा का नाम बता दीजिए। ताहिरा सुल्ताना। ताहिरा सुल्ताना। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा, हम सीधा चलते हैं साहिबजादा कासिम रसूल साहिब की जानिब और उनसे आपके लिए रहनुमाई तलब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स की लाइफ में कुछ फेज़ ऐसे आते हैं कि वो
یا تو بدزن ہو جاتا ہے یا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، کبھی گھریلو پریشانی آ جاتی ہے، کبھی خاندان کے حوالے سے، کبھی باہر کی پریشانی آ جاتی ہے، جس وجہ سے اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دل نہیں لگتا اسٹڈیز میں، وہ پڑھنے کا دل نہیں کرتا، وہ انسان بدزن سا ہو جاتا ہے، ہم ضرور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ صلاۃ و صوم کا، نمازوں کا بہن خصوصی خیال رکھیں، اور مجھے یقین ہے نمازوں کو ادا کرتی ہوں گی آپ۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت آپ اپنے گھر پہ کر لیں، اور جب نماز عشاء کو ادا کریں تو اس کے بعد 41 ٹائمز کر لیں گی تو بہت بہتر ہے، نہیں تو 11 مرتبہ الم نشرح لک صدرک، یہ صورت 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، ایک ایک تسبیح درود پاک کے ساتھ۔ اس کی تلاوت کرنے کے بعد اسے پانی میں دم کر کے پی لینا ہے، اور روٹین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجنے کے صدقے سے، جو آپ کا یہ آپ نے پریشانی بتائی کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اللہ پاک آپ پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما دے گا۔ جی، تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کو وظائف تعلیم فرما رہی تھی، اور جو وظیفہ انہوں نے تعلیم فرمایا بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمودہ ہے، اور سورہ الم نشرح انشراح صدر کے لیے جو ہے وہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر قلب کی کنجیاں کھل جائیں، قلب کے تالے کھل جائیں، تو انسان کے قلب کے اوپر وہ چیزیں نازل ہو جاتی ہیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہ ہو، جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ پھر جب دل کا تالا کھل جاتا ہے تعلیم کی طرف، تو پھر آپ جو بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ سینہ کھل جاتا ہے، انشراح صدر ہو جاتا ہے۔ اور میں نے بہت سے معزز مفسرین کو اس کے متعلق لکھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اس کے نتائج بھی دیکھے ہیں۔ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سا مہمان کہاں سے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں ثنا خان بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بولیے میری بہن۔ جی میں آپ بڑا خوشی ہوئی آپ لوگوں کو سب کو دیکھ کے، اللہ پاک آپ لوگوں کو زندگی دے، اور بہت پیارا کام، بہت پیاری ٹرانسمیشن آپ کی چل رہی ہے۔ شکریہ، اللہ آپ کے اوپر بھی رحمت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی تھی، میرے سارے بچے رزق کے معاملات اور میری صحت کے معاملات ہر وقت بندے رہتے ہیں، کھل نہیں پاتے ہیں، شادی شدہ لائف بھی ایسی بند کھل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور اولاد کے بھی معاملات ہیں، آگے بچہ نہیں ہوتا ہے، تو مطلب کہ ہر چیز میں بندش ہے، جیسے کسی نے کوئی جادو ٹونا کیا ہو۔ چلیں مجھے یہ بتائیے کہ صحت کے معاملات آپ کو کیسے خراب محسوس ہوتے ہیں؟ بس یہ میرے نا بچے کا معاملہ ہے، اس کا بچے دانی کا مسئلہ ہے، بچہ کے اللہ پاک نے 8 سال ہو گئے شادی کو۔ چلیں جی، اللہ آپ پہ رحمت فرمائے۔ اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ پھر 2 سال۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم سیدھا علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب کرتے ہیں۔ انہوں نے کے مسائل تو سن لیے، دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا تعلیم فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ بہت دعائیں آپ کے لیے ہیں، جیسے آپ نے ایک لائف ٹربل میں اور ڈیفیکلٹیز میں آپ نے بسر کی ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے۔ اور خالق کائنات کا فرمان ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اگر آپ کی زندگی شادی شدہ ایسی گزری ہے، اولاد کے معاملات ہیں، تو اگر آزمائشیں پریشانیاں آتی ہیں، جو صبر کرتا ہے اس کے لیے یقیناً خوشخبری ہے۔ اللہ کریم آپ کے آنے والے جو دن ہیں وہ بہتر فرمائے، آپ کو صحت بھی ملے، تندرستی ملے، آپ کے بچوں کے لیے بھی خیر ہو۔ آپ نے بہن جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لیے آپ نے آیت الکرسی جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جو کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آپ نے پڑھ کے اپنے پہ دم کر لینا ہے، یا پانی پہ دم کر کے وہ پی لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی جو صحت کے معاملات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، اور سب چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ اور آپ کا جو بچے دانی کا آپ نے بات کی ہے، وہ ڈاکٹر سے آپ رجوع بھی کریں، مشورہ بھی کریں، اور اس حوالے سے سورہ مریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، جن کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ پاک اپنے خاص کرم سے آپ سب کے لیے خوشیاں آپ کو عطا فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے۔ جی، علامہ وقاص علی خالد صاحب، میری بہن آپ کو تعلیم فرما رہے تھے وظائف، آپ ان وظائف کو کیجئے اور اللہ سے اچھی امید رکھیں، اور اللہ ہی خالق کائنات آپ پہ رحمت فرمانے والا ہے، تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق ہمارے ہاں یہ
पाया जाता है कि शायद हमारे ऊपर बंदिश है, शायद हमारे ऊपर जादू है। तो प्रोग्राम के आखिर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी तशखीस का तरीका भी बयान कर दूं। तो प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि अगला कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने रमज़ान में एक सवाल का जवाब पूछा था। मेरी जॉब गई थी पिछले साल, फंक्शन हुआ था ना, उसके बाद अभी तक जॉब नहीं मिली। ठीक है। तो वो कारी साहब ने बताया था 313 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। जी जी। मैंने कंफर्म करना, 313 मरतबा बताया था कि 333 मरतबा बताया था, और ठीक है, उसके बाद कौन सा पढ़ना था, पहले और आखिर में? ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हम चलते हैं अल्लामा कासिम रसूल साहब की जानिब। और गालिबन तालीम आपने कासिम रसूल साहब ने मैंने तो मैंने बताया। तो फिर वकास अली खालिद साहब से पूछते हैं, क्योंकि तालीम भी इन्होंने फरमाया, तो बेहतरीन तरीके से आपकी रहनुमाई भी यही कर सकते हैं। इस हवाले से अर्ज़ ये है कि दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी आप पढ़ लें, और 313 मरतबा ये अर्ज़ किया था, 313 मरतबा आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, अव्वल आखिर 11 बार दरूद व सलाम पढ़ें। और दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आप जो भी पढ़ सकते हैं पढ़ें, मगर पढ़े ज़रूर, और इस शशोपंज में न रहें कि कौन सा पढ़ना है। जो हमने अर्ज़ किया दरूद पाक आप पढ़ें, और बिस्मिल्लाह की आप जो विरद है ये आपको बताया गया, आप इसको जारी रखें। अल्लाह पाक का अपने ख़ास करम से आपकी जो जॉब की प्रॉब्लम्स हैं, जो आप जॉबलेस हो चुके हैं, आप इंशाअल्लाह ताला वेरी सून आप ऑन ड्यूटी होंगे। आप बड़े यकीन से ये वजीफ़ा करें, आपके लिए खैर के और इंशाअल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे। अच्छी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके गुज़िश्ता सवाल का जवाब दिया अल्लामा वकास अली खालिद साहब ने, और जो वज़ाइफ आप कर रहे थे उनके मुतालिक भी उन्होंने बता दिया। तो जो बात हम कर रहे थे इस कॉल से पहले कि हमारे यहाँ ये जो एक चीज़ पाई जाती है कि जी बंदिश है या जादू है, तो उसको कैसे पता करना चाहिए, तो ये इंशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत इसका मैं कुरान मजीद कुरान रशीद से तरीक़ा बताऊँगा। आप इसे ख़ुद भी तशख़ीस कर सकते हैं कि मेरे ऊपर जादू है, बंदिश है, या हमारे घर के अंदर जिन्नात हैं। इसका बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत और सादा सा तरीक़ा मेरे बुजुर्गान दीन ने मुझे उस असातिज़ा ने बताया, जो कि मैं आपसे शेयर करता चलूँ। सूरह साफ़ात कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर मौजूद है। सूरह साफ़ात की पहली 10 आयात आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद कोशिश करनी है कि उसे पानी पर फूंक मारें, पानी को पिएं। अगर मीठा महसूस हो तो आप पर जिन्नात हैं, अगर महसूस ना हो तो आपको कुछ भी नहीं है, अगर कड़वा महसूस हो तो आपके ऊपर जादू है। कितना आसान तरीका है। ये है कुरान का फैज़, ये है कुरान की बरकत, ये है कुरान की इनायत। तो प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉलर अपना कौन सा मसला हमारे साथ शेयर करता है और कैसे रहनुमाई लेता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मेरी बहन। हाँ जी, ये मैंने अपने मियाँ के लिए पूछना है। जी जी। ये उनको कोई अपने उनके भाई ना कोई विरासत से दे नहीं रहे कुछ। अच्छा, हाँ जी। विरासत का हिस्सा नहीं दे रहे? जी, विरासत में से हिस्सा नहीं दे रहे? हाँ जी, हम बहुत मजबूर हैं। हम 26-27 साल से किराए पे रह रहे हैं, कोई हमारा ख्याल ही नहीं रखता इतने सालों से। ठीक। मेरा मियाँ भी जरा ठीक नहीं रहते। चलें जी, मियाँ का नाम बता दीजिए। इस वक्त उनकी उम्र भी 70 तक पहुंच गई हुई है। ठीक है, उनका नाम बता दीजिए। अपने मियाँ का? जी जी। मोहम्मद हुसैन खान। और उनकी वालिदा का नाम? उनकी वालिदा का नाम मरियम बीबी। ठीक है। और जो लोग हिस्सा नहीं और दे मेरा रहे? एक और भी सवाल है। जी जी बोलिए। हाँ जी, कि हमें इतने साल हो गए और मैं बीमार हूँ, मुझे कोई दवाई असर नहीं करती। ठीक है। शुगर, ब्लड प्रेशर है, और मुझे अब ज्वाइंट का मसला बन गया 1 साल से। चलें जी, आपका सवाल पहुंचा हम तक। सिर्फ एक सवाल का बता दीजिए मुझे कि जिन लोगों से आपने वो लेने हैं विरासत वगैरह, तो उनका नाम क्या है? गालिबन कॉल कट गई है, तो चलते हैं हम साहिबजादा कासिम रसूल साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं। अल्लाह पाक आपके मामले में आसानी फरमाए। जिस तरह आपने बताया कि विरासत का मामला है, बहन उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा जो कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लाज़िम अल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि दीक़िन मख़रजन व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा, कि जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, रब ताला की ज़ात हर मुश्किल और हर गम से निकलने का रास्ता बना देती है। तो आप नमाज़ों का, सलातो सोम का ख़ुसूसी ख्याल रखें। अपने हस्बैंड से भी कहें नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर लें, और हस्ब मामूल 3 तस्मियाँ 2 तस्मियाँ जितना आसानी के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह की
تسبیح کر سکیں یہ عمل کریں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے یہی عمل کرنا ہے, 2 تسبیحاں استغفر اللہ اور 2 ہی تسبیحاں آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنا ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کی بیماریوں کا علاج دوا میں نہیں ہے, لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. تو آپ حسب توفیق جتنی استطاعت ہے آپ اپنا صدقہ لازمی دیں تاکہ اللہ پاک آپ کی بیماریوں کو دور کرے, آپ کی پریشانی, دکھ اور تکلیفوں کو دور کر دے. جی صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے, آپ ان پر عمل کیجئے, انشاءاللہ آپ کو بیماریوں سے شفا بھی ملے گی اور آپ کی وراثت میں سے حصہ بھی ملے گا. پروگرام کی اگلی کال کی جانب رخ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہیلو, میں مسز مبین بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی میری بہن بولیے. ہاں تو بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حالات کافی پہلے بہتر تھے, تو اب تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہیں, اتنے کاروباری حالات برے ہو گئے کہ ہر طرف قرضہ ہی قرضہ ہے, قرضہ ہی قرضہ ہے. ٹھیک ہے. دکان میں سامان نہیں ہے, ٹھیک ہے. سامان ہو تو سیل بھی ہو, تو قرضہ کسی سے مانگنے جاتے ہیں, جو بھی اچھے کام میں ہاتھ ڈالتے تو وہ برا ہو گئی ہوتا ہے, یا کہ ناقص ہو جاتی ہے ہر طرف. جی میری بہن کام کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ اپنا کاروبار ہی ہے کشن تکیوں کا. ٹھیک ہے. مبین صاحب کی والدہ کا نام بتا دیجیے. ممتاز بیگم. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. قرضہ کے بارے میں یہ جاننا چاہتی ہیں, قرض بھی ہے اور کاروبار جو ہے وہ چل بھی نہیں رہا, تو چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کریں. میری بہن پہلے تو ہم دعا کریں گے اللہ کریم آپ کو اس پریشانی سے نکالیں, اور اللہ کی ذات ہی نکالنے والی ہے. جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تب انسان اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. جب مال ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنوں پہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ اس پرابلم سے باہر نکل آئیں گے, بہت جلد انشاءاللہ تعالی. آپ مبین صاحب سے کہیے گا کہ تیسرا کلمہ جو ہے 100 دفعہ روزانہ مبین صاحب نے پڑھنا ہے, والآخر درود پاک پڑھے. تیسرا کلمہ روزانہ 100 دفعہ مبین صاحب پڑھیں گے, اور جہاں ان کی شاپ ہے, آپ جیسے کوشچن کی بات کی ہے, وہاں جا کے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. سورہ اخلاص اس مقام پہ جہاں ان کا بزنس ہے, وہاں جب بیٹھیں وہاں پہ تو سورہ اخلاص پڑھیں 11 مرتبہ. ویسے چلتے پھرتے یا کسی بھی مقام پر سورہ جو کہ اخلاص آپ نے اس مقام پر پڑھنی ہے آپ کی جہاں پہ بزنس ہے. اور جو تیسرا کلمہ ہے یہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے, پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کے خاص کرم سے, اس کی عطا سے آپ کے جو قرض بھی خلاصی مل جائے گی, اور آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی, اور وہ پرانے دن جو آپ کے مال والے دن تھے, نعمتوں والے دن تھے, وہ بحال ہو جائیں گے. مگر آپ نے اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. جی علامہ وقاص علی خالی صاحب قرض سے نجات کے لیے, کاروبار میں برکت کے لیے آپ کو وظیفہ بتا رہے تھے, اور آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اگلا مہمان ہمارے ساتھ کون کہاں سے موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ میں نا 12 سال ہو گئے ایک مقدمے میں پھنسا ہوا. جی جی. اور میرا یہ نہیں ہو رہا, بھانجی کے ساتھ بڑی بھانجی زیادتی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا کوئی رہنمائی بتا دے کہ کوئی وظیفہ ایسا ہے جو اس وقت میں پڑھوں تو ٹھیک ہے. مجھے. جی تو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے انور علی بیگ. ٹھیک ہے. اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام رضیہ بیگم. اور جن کے ساتھ آپ کا مقدمہ کا مسئلہ ہے ان کا نام؟ جی مقدمہ میرا 2011 کا چل رہا ہے. جن کے ساتھ ہے ان کا نام بتا دیجیے. جی ان کا نام ہے اپنا یہ آسمہ بیگ ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام رشیدہ عزیز بیگ ہے. چلیں جی, آپ کا سوال پہنچا. غالباً مقدمہ میں آپ فتح کے لیے یا اچھے فیصلے کے لیے ہم سے وظائف طلب کرنا چاہتے ہیں, تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب سے آپ کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, اور ضرور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک حق کو فتح عطا فرمائے. جو حق پہ ہے یقیناً ہم حق کو ہی یہاں بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جو حق پہ ہے رب تعالیٰ کی ذات اسے فتح نصیب فرمائے. آپ صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں, نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں, نمازوں کو ادا کریں. نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو آپ اپنے گھر پہ سورہ یاسین اور سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے.
اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اسی طرح جب نماز عشاء کو ادا کر لیں تو آپ نے 3 تسبیحیں پہلے کلمے کی اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ ایک یہ لمٹ بتا دی ہے، آسانی کے ساتھ جتنی اس کی تلاوت کر سکیں آپ بہتر ہے، زیادہ کر لیں وہ بھی بہتر ہے، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا لازمی کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی کی طرف رجوع کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی اس پریشانی کو دور کر دے۔ جی، تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت جملہ انہوں نے بولا کہ اللہ حق کو فتح عطا کرے۔ ہمارے اس پلیٹ فارم کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ ہم حق کا ساتھ دینے کے لیے، حق کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ باطل پہ جو ہوگا اللہ اس کے متعلق بھی فیصلہ بذات خود فرما سکتا اور ضرور فرمائے گا۔ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جی اچھا، میرا نام ذیشان ہے قاری صاحب، جی جی، اور میرا کاروبار پچھلے 4 سال سے بہت خراب ہے، ٹھیک ہے، اور قرض بھی مجھ پہ بہت زیادہ چڑھ گیا، تقریباً 20 لاکھ روپے قرض ہو گیا مجھ پہ۔ چلیں یہ بتائیے کہ کاروبار کیا کرتے تھے محترم ذیشان صاحب؟ میں ابھی بھی کاروبار ہی کرتا ہوں، کپڑے کا کام ہے میرا، ٹھیک ہے، اور پچھلے 1 سال سے میں، میری بیگم، بچے، ہم بیمار بھی بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ والدہ کا نام ہے سیدہ ظفر، ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ اور کا میرا نام ہے ذیشان۔ چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، ہم چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ آپ کے لیے بڑی دعا ہے بھائی، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ اس لاس سے باہر نکلیں اور پروفٹ آپ کو ملے انشاءاللہ تعالی۔ جو قرض ہے، قرض سے آپ کو خلاصی ملے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ نے میرے بھائی سورہ نو جو ہے، سورہ نو کی تلاوت کرنی ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ ڈیلی سورہ نو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی ان طوفانوں سے، ان آندھیوں سے، ان پریشانیوں سے آپ باہر نکل آئیں گے۔ سورہ نو کی تلاوت آپ نے کرنی ہے ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کے دوران، آپ کیا کریں۔ کل سے اس عمل کا آغاز کریں، اور عمل کا آغاز کرنے سے قبل آپ تھوڑا صدقہ ادا کریں۔ سورہ نو کی انشاءاللہ آپ کو برکات ایسی نصیب ہوں گی کہ پرابلمز اور مسائل جن میں آپ الجھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ویری سون آپ ان سے نکل آئیں گے۔ جی، تو آپ کے لیے رہنمائی فرما رہے تھے علامہ صاحب، آپ سورہ نو کی تلاوت کریں، انشاءاللہ قرض ایسے ادا ہوگا جیسے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا مہمان کون کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی سر، رضوان بات کر رہا ہوں میں لاہور سے۔ جی جی رضوان صاحب، سر مجھے بولنا تھا کہ میں تقریباً 1 سال ہو گیا، میرے نا سر میں درد نہیں ختم ہو رہا، ٹھیک ہے، اور چکر بھی آتے ہیں، میں اس وجہ سے کافی پریشان ہوں۔ دوائیں لی، میڈیسن لی، اور بھی جگہ اتنا مشورہ کیا، دم بھی کروایا، لیکن فرق نہیں پڑ رہا اتنا زیادہ۔ اچھا جی، سر میں نا کھچاؤ رہتا ہے، اور رات کو جب سوتا ہوں نا تو جیسے وہ بندہ انگرائی نہیں دیتا ویسے انگرائیاں آتی ہیں، یعنی پورے جسم میں۔ چلیں جی، 2-3 سوالات ہیں میرے آپ سے۔ پہلے یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ پورے سر میں درد ہوتا ہے یا آدھے سر میں درد ہوتا ہے؟ سر کی صرف بیک سائڈ پہ، اچھا، سر کے اوپر اور بیک، زیادہ بیک سائڈ پہ جہاں پہ وہ گردن وغیرہ والی سائڈ ٹھیک ہے، پیچھے والے۔ اور یہ بتا دیجئے کہ یہ صبح کے وقت میں ہوتا ہے، شام میں یہ جیسے جیسے سورج جو ہے وہ چڑھ رہا ہوتا ہے ویسے ویسے درد ہوتا ہے، یا سورج کے غروب کے وقت یا طلوع کے وقت؟ سر کوئی پتہ نہیں ہوتا، خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، خود ہی شروع ہو جاتی ہے درد۔ بیسک جو ہے نا چکر بہت زیادہ آتے ہیں، کھڑا نہیں ہو جاتا، یعنی نماز پڑھ رہا ہوں نا تو اتنا لگتا ہے جیسے ایک دم گرنے نہیں لگتا۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ بنیادی طور پر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ کس وقت سٹارٹ ہوتا ہے یہ درد، لیکن غالباً آپ اس چیز کو محسوس نہیں کر پائے، اچانک شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اوقات کا ان چیزوں کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے اور ہم اوقات کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے وظائف بھی بتاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سیدھا علامہ صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں آپ کے لیے۔ رب تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہم ضرور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، 21 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ 11 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے اس پانی کو پینا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہی آپ نے 21 مرتبہ الم نشرح لک صدرک اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پانی میں دم کر کے
اسے پی لینا ہے۔ بالکل یہی دو صورت مبارکہ جو ہیں ان کی تلاوت آپ نے نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ کرنی ہے، پہلے اور بعد میں درود پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بھیجنا ہے، پانی میں دم کر کے آپ نے پینا ہے، لیکن یقین کامل کے ساتھ کہ رب تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، اللہ پاک ضرور اس کے بدلے مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن قرآن پاک صرف اسی لیے نازل نہیں ہوا کہ قرآن پاک جب کوئی مصیبت آ گئی اس کی تلاوت کی، اور جب مصیبت چلی گئی تو اسے پھر غلاف میں ڈال کے الماری پہ رکھ لیا۔ یقین ہے کہ آپ ایسا نہیں کرتے، لیکن ناظرین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو آپ حسب توفیق اپنا صدقہ بھی لازمی دے دیں، رب تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال لازمی جتنی رب تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، توفیق ہے آپ کو، اللہ پاک کی بارگاہ میں لازمی خرچ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس پریشانی سے دور چھٹکارا عطا فرما دیں گے اور صحت کاملہ عطا فرما دیں گے۔ جی، بہت ہی جامع انداز میں علامہ صاحب آپ کی رہنمائی کر رہے تھے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ کی رہنمائی کر رہے تھے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کا یہ مسئلہ حل فرمائے گا۔ کیا نام ہے میرا ایک بندہ ہے، مجھے پیسہ میرے سے لے گیا ہے تقریباً 1.6 کروڑ کا، پھر اس نے مجھے بے وقوف بنایا اور بہت مجھے رلایا، رپورٹ کیا، یہ وہ بہت مجھے یعنی کیسے آپ کو دھوکہ دے دیا میرے بھائی، کیسے دھوکہ دے دیا؟ نہیں دیا، اور وہ کیا میرے بھائی کیسے آپ کو دھوکہ دے دیا؟ کیسے دے دیا دھوکہ 1 کروڑ روپے کا؟ سر یہ مجھے ایسے بے وقوف بنایا، برحال مجھے پیسہ میرے سے چھین لیا، لے گیا، پھر اس نے بولا بھائی آپ لوگ جواب، پھر عدالت ہو گیا، کیس کیا، کیس سے پھر بھی وہ بھی نہیں مان رہا ہے، ابھی اس کے لیے کیا؟ چلیں جی، اپنا نام بتا دیجئے اور جس شخص نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے اس کا نام بھی بتا دیجئے۔ اس کا نام ہے فیصل ہے سر۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا نام؟ سر اس کا نام ہے، ہمارا نام ابھی بتا۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، غالباً ان کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے اور یہ کوئی وظیفہ طلب کرنا چاہتے ہیں، علامہ صاحب کیا کریں؟ جی، اللہ پاک ان فراڈ کرنے والوں کو، دھوکہ کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ یہ ہمارا ایک پورے ملک کا، پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، بالخصوص ملک کی بات کریں، فراڈ اور دھوکہ یہ رچ بس چکی ہیں چیزیں ہمارے زندگی کے اندر۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں آپ، اور جو سننے والے لوگ ہیں، اگر آپ تھوڑا کم کھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ حق کا کھائیں، آپ حلال کر کے کھائیں اور تھوڑا کم کھا لیں۔ فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے جس کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے اس کا دیا ہمیشہ روشن رہے گا، اور فراڈ کرنے والا ہمیشہ ذلت و رسوائی میں جائے گا۔ یہ چند روزہ زندگی ہے اور یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے اس شخص کو، اور وہ آپ کا 1 کروڑ سم تھنگ جو آپ نے رقم کہی ہے وہ آپ تک پہنچا دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے آپ سے یہی عرض ہے کہ آپ تیسرا کلمہ آپ اس کو پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 101 مرتبہ تیسرا کلمہ آپ پڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور جو قانونی چارہ جوئی ہے، کچھ ایسا ریٹن معاملہ ہوگا آپ قانونی چارہ جوئی بھی کریں، اور اس کے خلاف جو رپورٹ ہے وہ بھی آپ درج کروائیں، اس کا وہ پیچھا قانونی طور پہ پیچھا بھی کریں، اور روحانی طور پہ آپ یہ چیزیں پڑھیں۔ جب دونوں چیزیں ملیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو کہ ان دا اینڈ ریزلٹ ہے وہ آپ کے حق میں ہوگا۔ جی، بہت ہی احسن انداز میں علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی شادی ہوگی 20 سال ہو گئے۔ جی میری بہن تھوڑا سا اونچی بولیے، اونچی آواز میں، تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ ہاں جی، میں کہہ رہی ہوں کہ میری شادی ہوئے 20 سال ہو گئے، میں پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے میاں کا کام نہیں لگتا، ٹھیک ہے، لگتا ہے تو وہ پھر بند ہو جاتا ہے کاروبار۔ کیا کرتے ہیں وہ گوشت کا کام کرتے ہیں، کس چیز کا؟ بڑے گوشت کا کام۔ ٹھیک ہے، اور ان کا نام بتا دیجئے اور ان کی والدہ کا نام۔ ان کا نام ہے زاہد اقبال، ٹھیک ہے، ان کی والدہ ریاض بانو۔ چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، ہم علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے آپ کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں بہتر روزگار اور پھر اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہم ضرور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ نمازوں کا آپ خصوصی خیال رکھیں اور رکھتے بھی ہوں گے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ اور جو آپ کے ہسبینڈ ہیں سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ کریں، اور آپ کے ہسبینڈ جو ہے نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول بنا لیں، پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت کریں،
یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے کاروباری حوالے سے. جو اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، اپنے بزنس کی وجہ سے، اپنی جاب کی وجہ سے پریشان ہے، وہ سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کریں. اول آخر درود پاک کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجیں. انشاءاللہ اللہ پاک جو حق میں بہتر ہے وہ جلد عطا فرما دیں گے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پھر اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. چلیں جی، علامہ صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی اور آپ کو سورہ مبارکہ تعلیم فرمائی، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمانے والا ہے. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر جی، میرا نام محمد سبحان حضر ہے، تو میں نے پتہ نہیں کرنا ہے کہ تقاض میں سدھارا نہیں ہوتا. جی غالباً کال ڈراپ ہوگی یا کچھ پتہ کرنا چاہ رہے تھے. چلیں، ہم تو ان کی رہنمائی نہیں کر سکے، اللہ جس چیز کا پتہ کروانا چاہ رہے ہیں انہیں پتہ لگوا دے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی رہنمائی ایسے کرتے رہیں کہ جیسے ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا حق ہے. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ہاں جی فرمائیے. کون صاحب کہاں سے؟ میرے بیٹے. ہیلو جی بولیے، کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا نام ہے؟ جی تفصیل پر پورا خان ہے، محمد فروز خان بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرا بیٹا ہے، محمد رمضان کا نام ہے. ٹھیک ہے. وہ 3 بار آرمی میں گیا ہے، انہوں نے ٹریننگ بھی پاس کی ایسا کو، لیکن لیٹر نہیں آتا. پھر انہوں نے کاغذ بھی واپس کر دی ہیں. پہلے بولتے ہیں کہ لیٹر آپ کا آئے گا، پھر اس نے دوبارہ پولیس میں ٹریننگ کی ہے، انہوں نے بولا لیٹر آپ کا آئے گا. نوکری کا کوئی مسئلہ اس کا نہیں بن رہا، 12 جماعت آپ کو پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم علامہ صاحب کی جانب رخ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی کیسے رہنمائی فرمائیں. نوکری کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا حل ہو جائے گا. اپلائی کرتے رہیں، اپلائی کرنا آپ کا کام ہے، اور جاب انشاءاللہ تعالیٰ جو ریگولر اپلائی کرتے ہیں ان کو مل جاتی ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ معاملات آپ کے اچھے ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ اپنے بیٹے سے کہیے گا کہ 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے، رب کائنات کے ذاتی نام کی برکت سے، اس کے صفاتی ناموں کی برکت سے، اس کی شان رحمانیت و رحیمیت کی برکت سے جو جاب کے معاملات ہیں آپ کے بیٹے کے وہ آسان ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 323 مرتبہ روزانہ اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی جاب کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا، اور ہماری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. جی علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کو وظائف کی تعلیم فرما رہے تھے، اور آپ کو جو طریقہ بتا رہے ہیں آپ اس پر عمل کریں. انشاءاللہ اللہ بیٹے کی جاب کا مسئلہ بھی حل کرے گا اور اللہ آسانی بھی فرمائے گا. جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں آپ ان کو کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ ان کے ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کریں، کیونکہ نماز جو ہے وہ فرض ہے اور وظائف جو ہیں وہ نماز کے بعد ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہاں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی مسز سلمان میرا نام ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے نا اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا. ہمارا کاروبار جو تھا بہت اچھا تھا، بہت ہی زیادہ اسٹیبلش تھا. ٹھیک ہے. لیکن ریسنٹلی کچھ منتھ سے جو ہے نا ہماری جو شاپ ہے وہ بھی رینٹ پر آ گئی ہے، کرائے پہ ہم آ گئے ہیں، اور حالات جو ہے بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں. کاروبار کیا کرتے ہیں میری بہن؟ جی کاروبار ہمارا بزنس مین اپنی شاپس ہیں ہماری نا. ٹھیک ہے. جی پہلے تھی اپنی، لیکن اب کرائے پر ہے. چلیں ٹھیک ہے. تو آپ کے ہسبینڈ کام کرتے ہیں میرے غالباً؟ جی میرے ہسبینڈ کام کرتے ہیں. ان کا نام بتا دیجئے اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے. جی ان کا نام سلمان آصف ہے اور ان کی والدہ کا نام ہے نجم النساء. چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے آپ کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. بہن ایکچولی یہ کووڈ-19 کی وجہ سے اوورآل پوری دنیا میں جو کنڈیشن تھی وہ ہر کسی کے سامنے ہے. آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات امت مسلمہ کو جلد از جلد، بلکہ سبھی دنیا والوں کو، تمام ہی دنیا سے اس بیماری کو، اس وبا کو جو کووڈ-19 ہے، جلد از جلد ہمیں سے چھٹکارا عطا فرمائے،
تاکہ ہمارے جو روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف آ جائیں. جتنے بھی دیکھا جائے کاروباری لحاظ سے لوگ ہیں وہ بہت ہی فلوپ ہو گئے, بہت ہی ڈاؤن آ گئے, کیونکہ ہر چیز تو بند تھی. خیر ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, پریشان نہ ہو, نا امید نہ ہو. رب تعالیٰ کی بارگاہ سے نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد اپنے گھر پہ سورہ یاسین, سورہ رحمان کی تلاوت کریں. آپ کے ہسبینڈ اپنے کاروبار پہ یا جہاں بھی آج کل جاتے ہیں کام کے لیے وہاں پہ سورہ یاسین, سورہ رحمان کی تلاوت, نہیں تو سورہ رحمان کی تلاوت لازمی کریں وہاں پہ جا کے, اور ایسا پاسبل نہ ہو تو سن لیں, لیکن کرنا بہتر ہے, خود سے تلاوت کرنا بہتر ہے. اور نماز مغرب کو ادا کرنے کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے. سورہ واقعہ کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی لا ریب کتاب کی تلاوت کے صدقے سے جو آپ کو پریشانی ہے, جو رزق میں اضافہ نہیں ہے, جو کاروباری حوالے سے پریشان ہے, اللہ پاک آسانیاں فرما دیں. جی علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے, ان وظائف پر عمل کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میرا نام محمد عثمان حیدر ہے. ٹھیک ہے. میرا بیٹا 6 سال کا ہو گیا سر. ٹھیک ہے. تو ابھی کوئی اولاد نہیں ہو رہی, تو وہ ایک اور مسئلہ مسائل ہے کہ تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. اچھا جی, تو اپنا والدہ کا نام بتا دیجئے. رخسانہ خانم. آپ نے اپنے 2 مسائل بیان کیے ہیں, ایک تو جاب کے لیے اور دوسرا اولاد کے لیے. ہاں جی اولاد کے لیے. 6 سال کا بیٹا ہو گیا تو ابھی اولاد. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک. چلیں جی انشاءاللہ دعا بھی کرتے ہیں اور علامہ صاحب سے رہنمائی بھی طلب کرتے ہیں. جی اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کی اولاد آگے بڑھے انشاءاللہ تعالیٰ, اس اولاد میں برکت ہو. آپ جو تھوڑا ٹریٹمنٹ ہے وہ جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی جو اولاد ہے اللہ کے حکم سے, اس کے اذن سے ضرور اللہ کریم آپ کو مزید عطا فرمائیں گے. ایک بیٹا آپ کے پاس ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ان لوگوں میں رکھا ہے کہ جو صاحبان اولاد میں سے ہیں, چاہے ایک بیٹا ہی ہے. اللہ پاک کرم فرمائے اور آگے بھی آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں. آپ کے لیے میرے بھائی عرض ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد کرنے کا معمول بنا لیں. فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین آپ نے ایک بار پڑھنی ہے, آپ پڑھ لیں, آپ کی مسز پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے آپ کے مالی معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں برکت بھی ہوگی. سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دیکھیے گا کہ آپ کے دونوں جو رکے ہوئے کام ہیں وہ اپنے صحیح مقام پر آ جائیں گے. آپ کو رزق بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی. جی علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور آپ ان پر عمل کیجئے. تو آج کے پروگرام کی غالباً آخری کال ہے. دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے آخری کالر اور ہمارے آخری مہمان کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر میں نے گاڑی صاحب سے بات کرنی ہے. جی سر ہمارے گھر کے نا مسئلے کافی خراب ہیں, تو ہم نے کسی سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کا نام چینج کر لیں. میرے بڑے بیٹے کا نام محمد عبداللہ ہے, انہوں نے کہا اس کا نام بیس رکھ دیں, اور چھوٹے کا نام ہے داہی عباس, تو انہوں نے کہا اس کا نام آپ داس رکھ دیں, اور میری بیٹی کا نام ہے طاہرہ سمن, اور انہوں نے کہا کہ اس کا نام فیس رکھ دیں, تو آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے. کیا یہ نام صحیح ہے یا میں چینج کر لوں؟ ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. غالباً آپ کا بہت لمبا چوڑا سوال ہے, اس کے پیچھے بہت سی وجوہات بھی ہوتی ہیں اور نام کی تاثیرات اور عادات کی تاثیرات عمر کے خاص حصے تک اور ہوتی ہیں اور اس کے بعد کچھ اور ہوتی ہیں. آپ کو تفصیلی اگر حل طلب کرنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے پروگرام کا ایک ایڈریس دیا جاتا ہے جو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر اکثر چلتا ہے, آپ اس ایڈریس کے اوپر خط لکھیے اور ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجیے. ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ اس معاملے کا حل انشاءاللہ بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا. تو خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ, مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ, تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام استخارہ کوہ نور چینل پر لائیو علامہ محمود احمد چشتی کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ہی آج کے معزز مہمانوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ کی رہنمائی کی, بالخصوص علامہ وقاص علی خالد صاحب اور صاحبزادہ قاسم رسول صاحب. اور ساتھ ہی ساتھ میں علامہ صاحب سے دعا کی لیے درخواست کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پھر مولا جو لوگ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں
میرے مولا ان تمام لوگوں کے دکھوں کو دور فرما دے جنہوں نے کالز کی ہیں، اپنے مسائل کا ہمارے سامنے بیان کیا ہے میرے مولا، ان کے تمام مسائل کو حل فرما۔ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے جوان، ہمارے بچے میرے مولا جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانی سے چھٹکارا عطا فرما۔ میرے بہت زیادہ بھائی جنہوں نے کالز کی قرضوں کے بوجھ تلے ہیں میرے مولا ان کو خلاصی عطا فرما، جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہیں ان سب کو نجات عطا فرما میرے مولا، جو روحانی جسمانی امراض کا شکار ہیں تمام کو شفاء کامل عطا فرما۔ وہ ہماری بہنیں بھائی جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، غیب سے مدد فرما میرے مولا، جو تنگ دستی کا شکار ہو چکے ہیں ان سب کو خوشحالی عطا فرما، جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو تنگ دست ہیں خوشحالی عطا فرما میرے مولا، جو مقروض ہو چکے ہیں خلاصی عطا فرما، جن کے کام میرے مولا رک چکے ہیں ان کے کام کو بحال فرما میرے مولا، جن کے پاس اولاد ہے والدین کا فرما بردار بنا، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جن کو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما، جن کو بیٹے عطا فرمائے ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما، سب کے بچوں کو کامیابیاں عطا فرما، سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے عالم اسلام کو میرے مولا ہم سب کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما، ہر آفت سے مصیبت سے وبا سے میرے مولا عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما میرے مولا، جو اس کی زد میں آ چکے ہیں ان تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما میرے مولا، فلسطین میں جو مظلوم ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں میرے مولا ان کی مدد فرما یا رب العالمین، ان کی مدد فرما، کشمیر میں فلسطین میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو عبرتناک انجام تک پہنچا میرے مولا، ان مظلوموں کی مدد فرما میرے مولا، ان مظلوموں کی مدد فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کو ترقی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، اس ملک میں امن عام رہے، اس ملک کی عوام خوشحال رہے یا رب العالمین، افواج پاکستان کو کامیابی عطا فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ جو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں ان سب کو میرے مولا دکھوں سے تکلیفوں سے مصیبتوں سے بچا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔